خبر یہ ہے کہ پاکستانی فائٹر جیٹ JF-17 تھنڈر کی عالمی پذیرائی میں اضافہ ہوا ہے اور دبئی ایئر شو کا میلہ تو پاکستان کے JF-17 تھنڈر نے لوٹ ہی لیا ہے۔ اور اس حوالے سے اس دبئی ایئر شو میں آذربائیجان کے بعد ایک اور دوست ملک کی طرف سے یہ جو ہے JF-17 تھنڈر اس کی خریداری کی خواہش کا اظہار کیا گیا ہے، اور دبئی ایئر شو کے دوران ہی یہ جو JF-17 تھنڈر ہیں یہ ایک اور دوست ملک کو فروخت کرنے کے حوالے سے معاہدہ بھی طے پا گیا ہے۔ پاکستان ایئر فورس کے سربراہ جناب ایئر چیف مارشل ظہیر احمد بابر سدھو جو کہ دبئی میں موجود ہیں، انہوں نے طیاروں کی خریداری کے اس معاہدے پر دستخط کیے، جبکہ کئی اور ممالک کی طرف سے بھی JF-17 تھنڈر طیارے خریدنے میں اظہار دلچسپی کیا گیا۔ اس کے ساتھ ساتھ سعودی عرب کی طرف سے بھی پاکستان کے یہ جو JF-17 تھنڈر طیارے ہیں ان میں اظہار دلچسپی کیا گیا ہے، اور سعودی عرب نے JF-17 کے ساتھ ساتھ J-10C طیارے خریدنے کی خواہش کا اظہار بھی کیا گیا ہے، اور چین کے ساتھ اس حوالے سے رابطہ بھی کیا جا رہا ہے۔ اگرچہ امریکہ کی طرف سے سعودی عربیہ کو F-35 جو کہ جدید ترین جنگی طیارے ہیں اس کو فروخت کرنے کا اعلان بھی کیا گیا ہے، اور ایک معاہدہ اس حوالے سے امریکہ اور سعودی عرب میں طے بھی پا گیا ہے، لیکن اس معاہدے کے مندرجات کے سامنے آنے کے بعد سعودی عربیہ اور امریکہ کے درمیان ایک تنازع بھی ڈیولپ ہو گیا ہے۔ وہ تنازع کون سا ہے یقینی طور پر آپ جاننا چاہیں گے۔ اب یہ بھی جاننا چاہیں گے کہ دبئی ایئر شو کا میلہ پاکستان نے کس طریقے سے لوٹا، اور وہ کون سا دوست ملک ہے جس کے ساتھ پاکستان نے یہ جو JF-17 تھنڈر طیارے ہیں ان کو فروخت کرنے کا معاہدہ کیا ہے، اور وہ کون کون سے اور دوست ممالک ہیں جو کہ JF-17 تھنڈر طیارے خریدنا چاہتے ہیں۔ اس ساری صورتحال پر آپ کے ساتھ بات کرتے ہیں، ان تمام سوالات کے جواب تلاش کرنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن اس سے پہلے سوشل میڈیا پر دھوم مچانے والی ایک خبر کا آپ کے ساتھ تذکرہ کرنا بہت ہی زیادہ ضروری ہے، اور یہ جو خبر ہے اس کا تعلق بھی دبئی ایئر شو سے ہے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ اسی پلیٹ فارم سے میں نے آپ کے ساتھ یہ جو انڈین طیارہ ہے تیجس، جس کے بارے میں یہ بات انڈین میڈیا دعویٰ کرتا ہے کہ جناب یہ ایک ہائی پرفارمنس طیارہ بھی ہے اور یہ ملٹی رول طیارہ بھی ہے، اس کے نمائش کے دوران یہ جو تیجس طیارے کا انجن آئل لیک ہونے کی خبر میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی تھی۔ بتایا یہ جاتا ہے کہ تیجس طیارے کے لیک ہونے کا جو ہے وہ انڈیا میں نہ صرف سخت نوٹس لیا گیا ہے بلکہ انڈین ایئر فورس سے یہ جو بھارتی وزارت دفاع ہے اس کی طرف سے جواب بھی طلب کر لیا گیا ہے، اور یہ صورتحال اس وقت اور بھی زیادہ سنگین ہو جاتی ہے جب کرکٹ کے میدان میں انڈیا پاکستان کے ساتھ ہاتھ میں لانے سے بھی گریز کرتا ہے، کوشش کرتا ہے کہ وہ جیتنے والی ٹرافی بھی پاکستانی سے وصول نہ کرے، جبکہ دبئی ایئر شو کے دوران اس سے بالکل مختلف مناظر دیکھنے کو ملے۔ انڈین ایئر فورس جس کو آپریشن بنیان المرصوص مارکہ حق میں پاکستان نے دھول چٹائی تھی، نہ صرف دھول چٹائی تھی بلکہ ساتھ انڈین فائٹر جیٹس کو بھی پاکستان کی طرف سے مار گرایا گیا تھا۔ انڈین ایئر فورس کے اہلکار جو ہیں وہ دبئی ایئر شو میں پاکستانی پیویلین میں نظر بھی آئے، اور اس حوالے سے مختلف ویڈیوز اور تصاویر سوشل میڈیا کے اوپر وائرل بھی ہیں۔ انڈین ایئر فورس کے اہلکار پاکستان ایئر فورس سے تعلق رکھنے والے پاکستان کے قابل فخر سپاہیوں کے ساتھ گھل مل کے باتیں کرتے ہوئے اور گپ شپ لگاتے ہوئے بھی نظر آئے، اور اس کے ساتھ ساتھ انڈین فورس کے اہلکار پاکستان کے فلیگ شپ طیارے یعنی JF-17 تھنڈر کے سامنے سیلفیاں لیتے ہوئے اور JF-17 تھنڈر طیارے کی ویڈیوز بناتے ہوئے بھی نظر آئے، اور اس سارے عمل نے انڈین ایئر فورس اور خود بھارتی جو حکومت ہے اس کی طرف سے کیے جانے والے اقدامات، اور خاص طور پر یہ جو نو ہینڈ شیک والی پالیسی ہے اس کے اوپر بھی شدید ترین طنز اور میمز کا سلسلہ جاری رہا۔ پاکستان کے مختلف صارفین نے اور خود انڈین صارفین نے یہ جو انڈین ایئر فورس کی طرف سے پاکستانی پائلٹس اور پاکستانی ایئر فورس کے اہلکاروں کے ساتھ تصاویر بنوانے، ان کے ساتھ ہینڈ شیک کرنے، ان کے ساتھ گپ شپ لڑانے کو کچھ لوگوں نے بہت زیادہ جو ہے وہ خوش آمدید بھی کیا، اور کچھ لوگوں نے اس کے اوپر تنقید بھی کی۔ یہ جو ایکس کے صارفین ہیں ان میں سے ایک جس کا نام جو ہے وہ این لکھا گیا ہے، اس نے کہا کہ انڈیا کے کریکٹرز
पाकिस्तानी क्रिकेटर्स के साथ हाथ नहीं मिलाते, लेकिन इंडियन एयर फोर्स के अफसरान पाकिस्तान एयर फोर्स पवेलियन के करीब खड़े होते हुए नज़र आ रहे हैं। इसी तरीके से एक इंडियन जो है सोशल मीडिया यूज़र जिनका नाम अमन सिंह चन्ना है, वो लिखते हैं कि इंडिया और पाकिस्तान एयर फोर्स के अफसरान का दुबई एयर शो पवेलियन में एक साथ पेशा वराना राब्ता महज़ब अंदाज से मेल जोल की निशानदेही करता है। सलीम चौधरी नामी सारिफ लिखते हैं कि पाकिस्तान एयर फोर्स और इंडियन एयर फोर्स के एहलकारों को एक साथ देखकर अच्छा लगा। जंग किसी भी मसले का हल नहीं बल्कि ये हालात को मजीद ख़राब करती है। हानिया बतूल नामी सारिफ लिखती हैं कि ये देखकर अच्छा लगा कि इंडियन एयर फोर्स के अफसरान JF-17 थंडर ब्लॉक 3 तैयारों के सामने तस्वीर बना रहे हैं। लड़ाई सिर्फ आसमान पर होती है, ग्राउंड पर सिर्फ एविएशन का जुनून ही पाया जाता है। ये जो तमाम तर तफसीलात हैं, इनफैक्ट ये इस बात की तरफ इशारा करती हैं कि अगरचे पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान जो इस वक्त सरहदी कशीदगी है वो मौजूद है, लेकिन इसके बावजूद अगर मुतहारब जो फौजी हैं या मुतहारब फोर्सेस एक दूसरे के साथ समाजी रवाबत बरकरार रखते हैं, तो ऐसी सूरत में खेल के मैदानों में इस तरह का इंतहा पसंदाना रवैया रखना कि जनाब सलमान अली आगा से सूर्या कुमार यादव हाथ नहीं मिलाएंगे या जीतने के बाद मोहसिन नकवी से ट्रॉफी वसूल नहीं करेंगे, ये स्पिरिट ऑफ द गेम के खिलाफ है। लड़ाई सिर्फ मैदान में होती है या आसमान में होती है, उसके बाद जो सूरत हाल है उसमें यकीनी तौर पर तब्दीली आनी चाहिए। जबकि दूसरी जानिब ये जो दुबई एयर शो है वहाँ पर तेजस तैयारे वहाँ पर उनकी नुमाइश की गई थी, और जिस तरीके से मैंने आपको बताया था कि तेजस तैयारों का ऑयल वो लीक हो गया था और मुख्तलिफ जो शॉपिंग बैग्स हैं उनको तैयारे के नीचे रखा गया था, और इसकी तस्वीर भी सोशल मीडिया पर वायरल हैं। इन तस्वीर के वायरल होने के बाद इंडियन मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने इस सारी सूरत हाल का नोटिस लेते हुए जवाब तलबी की है इंडियन एयर फोर्स के हुकाम से, और उनसे पूछा गया है कि एक ख़राब तैयारे को दुबई एयर शो में क्यों भेजा गया, और क्या तेजस के अंदर ये जो फॉल्ट है ये मुस्तकिल ऐसा ही है कि किसी भी फ्लाइट ऑपरेशन के बाद ये जो तेजस तैयारे हैं इसकी ऑयल लीकेज सामने आती है। बताया जाता है कि दुबई एयर शो में इस तैयारे की लीकेज के बाद इंडियन एयर फोर्स के एरोनॉटिकल इंजीनियर्स ने फौरी तौर पर इन तैयारों का दोबारा मुआयना भी किया था, और मुआयना करने के बाद इस खराबी को दूर भी किया था, जिसके बाद ये जो तेजस तैयारे हैं इन्होंने दुबई एयर शो में अपने फ़ज़ाई करतब भी दिखाए थे। अलबत्ता जिस तरह मैंने आपसे गुजारिश की है कि दुबई एयर शो का मेला इनफैक्ट पाकिस्तानी पवेलियन ने लूट लिया था, और JF-17 थंडर तैयारों ने दुबई एयर शो के दौरान अपनी फ़ज़ाई महारत का भी बहुत ज़्यादा सबूत दिया था। आप इस बात से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि दुबई एयर शो के सिर्फ पहले दिन 7,000 लोगों ने पाकिस्तानी पवेलियन का विज़िट किया था, और इसमें मुख्तलिफ ममालिक से ताल्लुक़ रखने वाले उनकी एयर फोर्स के आला तरीन अफसरान और मुख्तलिफ एयर चीफ्स भी मौजूद थे, जिन्होंने पाकिस्तानी पवेलियन के अंदर JF-17 थंडर का मुशाहिदा भी किया था, उसके कॉकपिट को भी विजिट किया था, और उनको पाकिस्तानी एयर फोर्स से ताल्लुक़ रखने वाले लोगों ने JF-17 थंडर की खूबियों से भी आगाह किया था। जिसके बाद ये जो एयर शो है इसमें मुतअद्दिद पेशकशें पाकिस्तान को JF-17 थंडर तैयारों की ख़रीदारी के हवाले से मौसूल भी हुई। पाकिस्तानी फ़ौज का जो शोबा ताल्लुकाते आमा है, जिसको ISPR भी कहते हैं, उन्होंने JF-17 थंडर की एक दोस्त मुल्क के साथ होने वाली डील के ऊपर भी एक प्रेस रिलीज़ जारी की है। इस प्रेस रिलीज़ के मुताबिक पाकिस्तान एयर फोर्स के सरबरा एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर सिद्धू ने दुबई एयर शो 2025 के मौके पर दोस्त ममालिक की फ़ज़ाई अफवाज के सरबराहान के साथ आला सतह की मुलाकातें की हैं। ISPR के मुताबिक दौरे के दौरान चीफ ऑफ द एयर स्टाफ ने UAE के अंडर सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस लेफ्टिनेंट जनरल पायलट इब्राहिम नासिर अल अलावी और कमांडर UAE एयर फोर्स एंड एयर डिफेंस मेजर जनरल राशिद महमूद अल शमसी के साथ भी जामे मुज़ाकरात किए। ISPR के मुताबिक मुज़ाकरात में जदीद तरबियत में ताउन को मजबूत बनाने, उभरती हुई एरोस्पेस टेक्नोलॉजीज़ में शराकत दारी को फ़रोग़ देने और मौसर अमली राब्ता कारी के ज़रिए तरीक़ाकार को बेहतर बनाने पर तवज्जो को मरकूज़ किया गया।
اس موقع پر یو اے ای کی عسکری لیڈرشپ نے پاکستان ایئر فورس کی جدید جو کوششیں ہیں ٹیکنالوجیز کے حصول کے لیے اور بڑھتی ہوئی جو صلاحیتیں ہیں پاکستان ایئر فورس کی، اس کو سراہا اور مشترکہ مشقوں اور پیشہ ورانہ تبادلوں اور مستقبل بین شراکت داریوں کے ذریعے عسکری تعاون کو مزید مضبوط بنانے کے عزم کا اظہار کیا۔ ISPR کے مطابق دبئی ایئر شو میں شرکت کے بعد پاکستان ایئر فورس کا دستہ متحدہ عرب امارات میں موجود ہے، اور یہ دستہ جدید JF-17 تھنڈر طیارے بلاک 3 اور معروف سپر مشاق تربیتی طیارے اس ایئر شو میں نمائش کے لیے پیش کیے گئے ہیں، جو ملکی عسکری ہوا بازی میں پاکستان کی بڑھتی ہوئی مہارت کی عکاسی کرتے ہیں۔ بتایا گیا ہے ISPR کے مطابق کہ کئی ممالک نے JF-17 تھنڈر کے حصول میں دلچسپی کا اظہار کیا، اور ایک اہم پیش رفت میں ایک دوست ملک کے ساتھ JF-17 تھنڈر کی خریداری کے لیے مفاہمتی یادداشت پر دستخط بھی کیے گئے، جو پاکستان کی بڑھتی ہوئی دفاعی اور صنعتی شراکت داریوں میں ایک اور اہم سنگ میل کی حیثیت رکھتا ہے۔